لکل نبائن لکل نبائن مستقر فسوف تعلمون وسوف تعلمون، ایسا ہی ہے؟ جی استاد جی۔ لی کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، لیے یا کے لیے۔ آگے آتا ہے نبا کا معنی کیا ہے؟ اچھا، نبا کا معنی کر دیا جاتا ہے جناب خبر۔ نبا کا معنی کیا کر دیا جاتا ہے؟ خبر۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر قرآن میں جہاں جب خبر کا ذکر کرنا ہو نبا لفظ ہی آنا چاہیے یا کچھ اور آنا چاہیے؟ نبا ہی آنا چاہیے۔ نبا ہی آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ العزیز الحکیم ہے۔ اللہ العزیز الحکیم ہے۔ اللہ جو شے استعمال کرنی ہے اسی کو کرے گا، اس سے ہٹ کر بالکل نہیں کرے گا۔ جہاں جس شے کی ضرورت ہے رائے برابر بھی نہیں کہ کہیں اللہ نے فرق رکھا ہے تو فرق ہے بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر پورے قرآن میں لفظ نبا ہی آنا چاہیے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبا کے علاوہ لفظ خبر بھی موجود ہے۔ آپ تلاش کر سکتے ہیں ہر بات۔ ہاں جی استاد۔ ہم نہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ خود تلاش کریں، لفظ خبر تلاش کریں تو آپ کو کئی مقامات پر ملے لگا۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ الکہف میں مل جائے گا جی، جہاں ذی القرنین جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر خبر کا معنی کیا ہے؟ تو پھر خبر کا معنی کیا ہے؟ خبر کا، اب یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں؟ یہ ملاٹے یہ کرتے ہیں کہ یہ خبر کا معنی بھی خبر کر دیتے ہیں، نبا کا معنی بھی خبر، خبر کا معنی بھی خبر۔ تو سوال یہ پیدا پھر اللہ الحکیم ثابت ہوتا ہے؟ جی نہیں استاد جی۔ اللہ تعالی حکیم ثابت نہیں ہوتا، العزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا۔ العزیز الحکیم کا مطلب کیا؟ العزیز الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ جو شے جہاں استعمال کی ہے اگر رائے برابر بھی فرق رکھا ہے وہ فرق لازم، آپ اس فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ فاسق ہو جائیں گے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ بات کو شے کو بدل دینے والا۔ تو اگر آپ بات کو شے کو بدل دیں گے ہدایت ملے گی آپ کو، آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے؟ نہیں ملے گی، صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ نہیں، یہی وجہ ہے جہاں جہاں فاسقون کا ذکر کیا وہاں کہا گیا جو فاسق ہیں ان کے لیے ہدایت ہے نہیں۔ ظاہر بات ہے ہدایت کیسے ملے گی؟ فاسق کہتے ہیں تبدیلی کر دینے کو۔ اللہ لفظ نبا استعمال کر رہا ہے، آپ اس کا اس کو بدل دیتے ہیں خبر سے۔ جب آپ بدل دیں گے تو صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، سوال پتہ نہیں ہوتا۔ جو فاسق ہدایت پائے گا سوال پتہ نہیں ہوتا۔ ایک ایک بات جڑتی جا رہی ہے، نہیں جڑتی جا رہی؟ بالکل جڑتی ہے جی۔ آگے بڑھے، نبا کا معنی کیا ہے؟ اگر نبا کا معنی خبر نہیں ہے تو پھر نبا کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیں نبا اور خبر جو ہے دونوں میں معمولی سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ خبر کہتے ہیں اس بات کو، اس علم کو جس کا علم کچھ انسانوں کو ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہاں آپ موجود ہیں اور آپ کا بھائی یا دوست رشتہ دار وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ علم جو اس کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے، یہ علم جو ہے وہ خبر کہلائے گا اس کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ وہ علم جو ابھی اس سے چھپا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں آیا لیکن کسی دوسرے انسان کے پاس ہے، وہ اس کے لیے خبر کہلائے گا۔ نبا کا معاملہ کیا ہے؟ نبا کا معاملہ یہ ہے وہ علم جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے، رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو رب جب وہ علم دیتا ہے یا دے انسانوں کو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نبا۔ یعنی نبا کہتے ہیں اس علم کو جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ یعنی نبا کس سے ہے؟ نبا نون اور بے سے ہے، نون اور بے سے۔ نون اور بے، نون کا معنی کیا ہے؟ نون کا معنی ہے ہم کیا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں، تو بے کا جڑے ہوئے ہونا۔ نبا کا معنی ہے وہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ شے، وہ بات، وہ علم جو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ وہ علم، وہ بات، وہ شے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے، یعنی اس وجود کے ساتھ۔ اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات، اس کائنات کے ساتھ۔ تو لکل نبائن، تمام کی تمام نبا کے لیے ہے۔ تمام کی تمام نبا کیا ہے؟ نبا کے لیے کیا ہے؟ آگے مستقر۔ اب تمام کی تمام نبا کیا ہے؟ یعنی وہ تمام کا تمام علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ نے انسانوں سے چھپا دیا اور وہ اللہ نے انسانوں کو دینا ہے۔ تو اس علم کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مستقر، مستقر ہے۔ مستقر کسے کہتے ہیں؟ میم موجودگی کا اظہار، آگے سین، ٹھیک ہے جی، اور آگے جو ہے وہ تے اور کاف رے کر، ٹھیک ہے جی، مستقر۔ اور رے کے اوپر جب دو پیش ہیں، سیدھی اور الٹی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مستقر کسے کہتے ہیں؟ جو کاف رے کر ہے
یہ کیا ہے؟ یہ قرار پکڑنا، ٹھہرے ہوئے ہونا، ٹھہرنا، ٹھہراؤ ہونا، قرار کے یعنی کہ کوئی شے جو ہے کہیں پر ٹھہر جائے، ٹھہر جائے، ٹھہراؤ جو ہے قرار پکڑنا، ٹھیک ہے جی۔ جی استاد۔ اچھا، قرار پکڑنے کا یہ معنی پتہ چل گیا قرار کسے کہتے ہیں، یعنی ایک شے کہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں پر پڑی ہوئی ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے؟ یعنی تے جو ہے اس شے کا ذکر اظہار کر رہی ہے، اور پیچھے سین کا معنی کیا ہے؟ وہی کہ پیچھے ماضی میں رہتے ہوئے آگے فیوچر کی بات کرنا، کہ آگے یعنی سٹیپ، اگلا سٹیپ، اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا سٹیپ، اور میم موجودگی کا اظہار، یعنی میم موجودگی کا اظہار، سین سٹیپس، ٹھیک ہے، جیسے یہ سٹیپ، اگلے سٹیپ، آگے آگے آگے، اس طرح۔ تو مستقر کا معنی کیا بنے گا؟ مستقر کا معنی یہ بنے گا کہ لکل نوائن مستقر کا معنی یہ بنے گا کہ وہ تمام کا تمام جو اللہ کے پاس، وہ تمام کا تمام علم جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو اللہ نے چھپا دیا، وہ سارے کا سارا علم جو ہے اس نے جگہ جگہ پر اپنا اپنا قرار پکڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی استاد جی۔ اچھا، اب وہ کون سا سارے کا سارا علم ہے؟ وہ سارے کا سارا علم ہے لکلی نوائن، کلی نوائن کون سی ہیں؟ وہ سارے کا سارا علم کون سا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ تو ہم تھوڑی دیر پہلے واضح کر چکے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہً مثانی، وہ کیا اس فلٹر سے نکلتا ہے، اس کے اوپر، ان شرائط کے اوپر پورا ہوتا ہے، یہ قرآن، حاذا القرآن۔ تو حاذا القرآن جو ہے، حاذا القرآن کیا ہے؟ حاذا القرآن وہ علم ہے جو علم اللہ نے سارے کا سارا چھپا دیا۔ حاذا القرآن میں جتنی بھی آیات ہیں، یہ وہ نبا ہیں، جو نبا جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا مستقر جو ہے پکڑا ہوا ہے، قرار پکڑا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ یعنی حاذا القرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، گویا کہ وہ آیات ایونٹس ہیں، ایونٹس کا ذکر ہے، اور وہ اپنے اپنے مقام پر انہوں نے قرار پکڑا ہوا ہے۔ کہاں کہاں؟ قرآن جب نازل ہوا، اتارا گیا، تب سے لے کر جب تک کہ اسات نہیں آتی، اسات کے قیام کے دوران قرآن کی جو آیات ہیں وہ بکھری پڑی ہوئی ہیں، کچھ یہاں پر قرار پکڑا ہوا ہے، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ یہاں 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 یہاں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ یہ ہے لکل نباء مستقر، وہ تمام کا تمام علم جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس علم کا معاملہ کیا ہے؟ اس علم کے لیے یہ ہے کہ وہ علم اپنے اپنے مقام پر آگے فیوچر میں پڑا ہوا ہے۔ کب کہا گیا؟ جب قرآن اتارا جی۔ اور آج پھر دوبارہ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، جب لوگ ضلال مبین میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ سب بھول گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آگے کیا ہے؟ آگے بتایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور جیسے جیسے ان میں سے جس کا مستقر آتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کیا جا رہا ہے؟ تم اس کا علم دیے جا رہے ہو، تمہیں اس کا علم دیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مستقر آ رہا ہے تو ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے؟ ویسے علم دیا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ، یہ جو یعنی کہ یہ جو قرآن ہے، اس کا معاملہ کیا؟ اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ وہ اس قرآن کے نزول سے لے کر سات قیامت تک جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم نے اتارا ہے۔ اور یہ کس طرح اتارا ہے؟ متشابہن صورت میں۔ اچھا، یہ کب کب بیان ہوگا؟ جیسے جیسے وہ وقت آتا جائے گا، ہم یاد دلاتے جائیں گے کہ دیکھو یہ وہ آیت تھی، یہ وہ آیات تھیں جو آج اس ایونٹ کی تھیں، اس ایونٹ کا ذکر تھیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ اگر کوئی آیت اس کا مستقر یعنی آج ہے، تو آج سے پہلے وہ آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس نے ہونا ہی نہیں تھا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ جی، اگر کسی آیت کا مستقر آج ہے تو آج سے پہلے بیان نہیں ہو سکتی۔ اس سے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی، وہ بات کیا سمجھیے؟ وہ بات یہ سمجھ آئے گی کہ جب قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے، نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کے دوران جو پیریڈ ہے اتنا لمبا، کتنا پیریڈ ہے جی؟ کتنا پیریڈ ہے؟ وہ تقریباً 2500 سال کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2500، جب قرآن 2500 سال میں بکھرا پڑا ہوا ہے، قرآن نے 2500 سال یا کم از کم 1500 سال کے درمیان جو ہے وہ بیان ہونا تھا، وقتاً فوقتاً بیان ہونا تھا، تو پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی شخصیت اٹھے اور وہ پورے کا پورا قرآن جو اس کی تفسیر لکھ دے، تفسیر کرنے کا دعویٰ کر دے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے سچ۔ وہ بھائی جب قرآن بیان کیا جانا تھا اتنی لمبی مدت میں، آہستہ آہستہ، جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت کے لیے جو آیات ہیں صرف انہی کو بیان کیا جائے گا۔ وہ آیات آپ کو یاد دلا دیں گے آپ کس وقت میں موجود ہیں، کیا حق ہے کیا نہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟
تو پھر آپ کس طرح پورے کا پورا قرآن ایک ہی وقت میں بیان کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر لکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ آئیں ذرا یہ ملاٹے جنہوں نے تراجم کیے، تفاسیر کی ہیں، اور جو تراجم و تفاسیر کا دفاع کرتے ہیں، ذرا میدان میں آئیں، احمد حدیثہ کا مقابلہ کریں، سامنے آئیں، جواب دیں آپ۔ جی استاد، جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں، یہ تمام کے تمام تراجم و تفاسیر، وہ بخاری مسلم کو تو چھوڑے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بہت یعنی کہ وہ تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ جو تراجم و تفاسیر ہیں قرآن کے نام پر، یہ شیاطین کا کلام ہے۔ جی استاد جی، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل استاد جی۔ پھر یہی بات دیکھیں، یہی بات سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 113 میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ یعنی جو بات احمد عیسیٰ کر رہا ہے وہی بات آپ کو دیکھیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا جائے گا، قرآن اس کی تصدیق کرتا جائے گا نہیں کرتا جا رہا ہی نہیں کرتا جا رہا۔ مثال کا ابھی دیکھ لیں، جو بات ابھی کی ہم نے، وہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 113۔ اس آیت کے آخر والے اگلے حصے میں اس قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ او یحدث لہم ذکرا۔ او، یہ قرآن اور کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ ہے یحدث، جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، لاہم، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کو ذکر 100% یاد دلا دیتا ہے۔ یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ جی استاد جی۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ ہو نہیں جاتا، وہ حادثہ ہو نہیں جاتا۔ جب ایونٹ ہوگا، حادثہ ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، قرآن کی وہ آیات جو اس ایونٹ پر مبنی ہیں، جو اس حادثے کا ذکر ہیں، وہ یاد دلا دیں گی، یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا اس قرآن میں 14 صدیہ قبل یا قرآن جب اتارا تھا اس وقت ان آیات کی صورت میں ذکر کیا گیا تھا۔ ابھی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل استاد جی۔ اب جو بھی قرآن کی تفسیر کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا تو اس کے نزدیک تمام کے تمام حادثے ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام جو نبا کے مستقر ہیں وہ دیکھ چکا، وہ وہاں سے ہو آیا، جسے یہ کہتا ہے معراج، اس نے معراج کر لیا۔ جی جی استاد جی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ جو کام رسول کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، رب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اب وہ کام اگر یہ ملا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کون ہیں؟ ان سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ بالکل نہیں، رب کے شریک بنے ہوئے۔